الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء و اشرف المرسلین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وازواجہ امہاتہم۔ ناظرین کرام، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خانگی اور گھریلو زندگی بڑی مثالی زندگی ہے۔ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سی شادیاں فرمائیں اور آپ کی کئی شادیاں ماہ رمضان میں ہوئیں۔ ہمارا یہ پروگرام ماہ رمضان تاریخ کے آئینے میں، اسی کے تحت آج ہم رمضان المبارک میں ہی پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی ہونے والی ایک شادی اور ام المومنین بننے والی ایک پاک باز اور نیک سیرت خاتون کا ذکر کرنا چاہتے ہیں۔ لیکن اس سے پہلے میں عرض کروں کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی بھی شادیاں کی ہیں، آپ نے اللہ کے حکم سے خصوصی طور پر بہت بڑی حکمتوں اور مصالح کے تحت آپ نے یہ شادیاں فرمائی ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم انتہائی پاک باز، پاک طینت اور بلند فکر کے حامل شخصیت تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کے لیے تو 4 شادیوں کا قانون بنایا، لیکن آپ کی شادیاں زیادہ صرف اس لیے کہ ہر شادی کے پیچھے ایک بہت بڑی حکمت اور بہت بڑی مصلحت ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض شادیاں دشمن قبائل کو رام کرنے کے لیے ان سے رشتہ مصاہرت قائم کیا کہ جب ان کی کوئی بیٹی، کوئی بہن پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجیت میں آئے گی تو دشمنی کم ہوگی اور اسلام زیادہ پھیلے گا۔ اسی طرح آپ نے بعض شادیاں اپنے بعض صحابہ کرام کے اہل خانہ کی دلجوئی کے لیے کی ہیں۔ بعض خواتین کی اسلام سے خدمات کے ذریعے اسلام کو پھیلانے کے لیے، عورتوں میں اسلام کی فروغ کے لیے آپ نے بعض شادیاں کی ہیں۔ بہرحال یہ طویل قصہ ہے جس میں ہم بہت سے اسباق ہمارے لیے موجود ہیں۔ آج کی ہم اس نشست میں اور آج کی ہم اس مختصر مجلس میں جس شخصیت کا، جس خاتون کا ہم ذکر کرنا چاہتے ہیں، ان کو دور جاہلیت میں بھی جب وہ مسلمان نہیں ہوئی تھیں اس وقت بھی ان کو ام المساکین کہا جاتا تھا۔ کیا مطلب؟ کہ وہ معاشرے کے غرباء، نادار اور مساکین جو ہیں ان کی خدمت کیا کرتی تھیں۔ ان کا دسترخوان بڑا وسیع تھا۔ باپ ان کا خزیمہ اپنے قبیلے کا رئیس اور سردار تھا اور بہت بڑا سرمایہ دار تھا، دولت مند آدمی تھا۔ تو باپ کی دولت کی بنیاد پر جو ہماری یہ ام المومنین ہیں جن کا ہم ذکر کرنے جا رہے ہیں، یہ اپنے علاقے کے معاشرے کے غرباء اور ناداروں اور مساکین کے لیے کھانے کا اہتمام کرتی ہیں، کپڑوں کا اہتمام کرتی ہیں، ان کی ماں بن کے رہتی تھیں۔ اسی لیے ان کو ام المساکین کہا گیا کہ مسکینوں کی ماں کا کردار ادا کیا۔ اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عقد میں آئیں، حبالہ عقد میں آئیں، زوجیت میں آئیں، تو اس کے بعد بھی آپ کی یہ عادتیں اس میں اور زیادہ نکھار تو آیا ہے، کمی نہیں آئی۔ آج ہم تذکرہ کرنے جا رہے ہیں ام المومنین، ام المساکین سیدہ زینب بنت خزیمہ رضی اللہ تعالی عنہا کا۔ سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا 3 ہجری ماہ رمضان میں غزوہ احد کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عقد میں آئیں۔ آپ ام المساکین سے ام المومنین کا سفر آپ نے یہ کیا۔ سیدہ زینب بنت خزیمہ رضی اللہ تعالی عنہا یہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلان نبوت سے 13 سال قبل مکہ مکرمہ میں آپ اپنے قبیلے کے جو سردار تھے خزیمہ، ان کے گھر میں یہ پیدا ہوئیں۔ یہ جو ان کا قبیلہ تھا نا، اس کو الہلالیہ قبیلہ کہا جاتا ہے۔ یہ اصل میں بنو عامر کی ایک شاخ تھی۔ یہ یمن کے بنیادی طور پر رہنے والے تھے اور سیدنا اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے یہ تھے۔ 21ویں پشت میں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کے خاندان کا رشتہ جڑتا ہے، ان کے آباء و اجداد کا رشتہ جڑتا ہے۔ تو ایک روایت کے مطابق ام المومنین سیدہ میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا، یہ اور ان کی والدہ یہ دونوں ماں شریک بہن تھیں۔ تو یہ سیدہ زینب جو ہیں یہ ان کی
یعنی کہ آپ یہ سمجھ لیں کہ بھانجی لگ گئی، خالہ وہ ہو گئی اگر وہ بہن تھی تو۔ بہرحال یہ ان کے رشتہ ان کا جو نا وہ تھا۔ اب جب یہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ 13 برس پہلے پیدا ہوئیں تو سیدہ جو ان کے والد خزیمہ تھے، یہ آپ یہ سمجھیں کہ انتظار میں تھے کیا خوشخبری آتی ہے، تو آنے والی داعیہ نے بتایا کہ خزیمہ کو مبارک ہو، اللہ نے اس کو بیٹی دی ہے۔ تو جب یہ خزیمہ اپنی بیٹی کو دیکھنے کے لیے گئے تو بیٹی کا حسن و جمال دیکھ کے مبہوت ہو گئے اور حیران رہ گئے، اور کہنے لگے یہ تو میری بیٹی میری زینب ہے۔ یہ لفظ بولا انہوں نے، میری زینب ہے۔ عربی لغت میں زینب کا معنی ہوتا ہے خوبصورت اور چھریرے بدن والی، انتہائی یعنی پیاری جو بچی ہوتی ہے اس کو زینب کہا جاتا ہے۔ اسی وجہ سے ان کا نام پھر جو ہے نا وہ زینب ہی قرار پایا۔ یہ بنیادی طور پر یمن کے باسی تھے، اور ذوالخامہ نامی ایک بت، ان کے آباء و اجداد جو تھے نا، ذوالخامہ نامی ایک بت کے پجاری تھے۔ جب قرآن نے سد معارب کا ذکر کیا ایک ڈیم کا، جب وہ ڈیم ٹوٹا یمن میں تباہی مچی تو ان کے خاندان کے لوگ وہاں سے ادھر حجاز میں آ کر مکہ میں آ کر آباد ہو گئے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ نے جب نبوت کا اعلان کیا تو اولین مسلمانوں میں سیدہ زینب بھی شامل تھیں۔ ان کی 13 یا 14 سال عمر تھی اس وقت جب یہ مشرف با اسلام ہوئیں، اور انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیعت فرمائی اور کلمہ پڑھا۔ ان کی شادی کے حوالے سے اس سے پہلے یعنی پیارے پیغمبر سے پہلے شادی کے حوالے سے 2 روایات ہیں۔ ایک تو یہ روایت ہے کہ ان کی شادی عبداللہ بن جہش سے ہوئی جو 3 ہجری میں غزوہ احد میں شہید ہو گئے، اور اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپنے حوالہ عقد میں لیا۔ دوسرا ان کا روایت کے مطابق ان کی پہلی شادی طفیل بن حارث سے ہوئی تھی، اور یہ ان کا غالباً ان کا چچا زاد بھائی تھا، شاید بعض روایات میں آتا ہے، شاید کی بات ہے۔ طفیل بن حارث نے ان کو ناگزیر وجوہات کی بنا پر طلاق دے دی، تو ان کے بعد ان کی شادی عبیدہ بن حارث جو طفیل کے بھائی تھے ان کے ساتھ ہوئی۔ عبیدہ ایک بہت ہی مخلص مسلمان تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے ہی فرما بردار اور محبت کرنے والے اور خدمت گزار تھے۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ہجرت کا حکم دیا تو عبیدہ بن حارث نے اپنی زوجہ زینب بنت خزیمہ کو یہ پیغام دیا کہ اب یہاں سے ہم ہجرت کریں گے، تو یہ اپنے شوہر اور ان کے بھائی 2 بھائیوں اور حضرت مصطح بن اساسہ کے ساتھ یہ جو ہے نا وہ ہجرت کر کے مدینہ منورہ پہنچیں۔ جب یہ وہاں پہ پہنچی ہیں تو ان کے جو شوہر تھے عبیدہ، یہ وہ شخصیت ہے جو بدر میں جب میدان بدر سجا تو مسلمانوں کی طرف سے جو 3 لوگ حضرت حمزہ حضرت علی گئے تھے، ان کے ساتھ جو تھے وہ عبیدہ بن حارث تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا تھا کہ کفار کے جو 3 لوگ سردار آئے ہیں ان کا مقابلہ کرو۔ تو حضرت حمزہ اور حضرت علی نے تو اپنے دشمنوں کو ختم کر دیا، قتل کر دیا، لیکن حضرت عبیدہ اپنے جو مقابلے میں آنے والا تھا اس سے زخمی ہو گئے اور زخموں سے چور ہو کے یہ گر پڑے۔ حضرت علی نے آگے بڑھ کے ان کے دشمن کا کام تمام کیا اور ان کو اٹھا کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے کے آئے۔ عبیدہ بن حارث نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا اس زخمی حالت میں، اللہ کے رسول اگر میں اس طرح میں مر گیا تو میں شہادت پاؤں گا؟ تو پیارے پیغمبر نے فرمایا ہاں ہاں شہادت پائے گا، تو تجھے شہادت ملے گی۔ تو حضرت سیدنا عبیدہ خوش ہو گئے، انتہائی خوش ہو گئے، اللہ کا شکر ادا کیا۔ انہی زخموں سے جناب عبیدہ بن حارث جو ہیں وہ شہید ہو گئے۔ اب بعض علماء نے یہ بھی لکھا ہے کہ عبیدہ کی شہادت کے بعد سیدہ زینب نے پھر عبداللہ بن جہش سے یعنی شادی کی، اور جب وہ غزوہ احد میں شہید ہو گئے تو اس کے بعد 3 ہجری میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا کہ زینب کا خاندان کے باقی لوگ ابھی پیچھے ہی تھے، تو ان کے 2 شوہر دنیا سے رخصت ہو گئے جہاد کرتے ہوئے، اکیلی ہیں۔ سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ نے شوہر کی وفات کے بعد، شہادت کے بعد نا ذکر اذکار اور نماز اور تلاوت کو ہی اپنا مرکز بنا لیا تھا۔ اللہ سے دعائیں مانگتی تھی زیادہ سے زیادہ، اور یہی کام صرف کرتی تھی اور دوسرا کوئی کام نہیں کرتی تھی۔ جب عدت ختم ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو نکاح کا پیغام بھیجا۔ سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو انتہائی خوش ہو گئی، ظاہر ہے خوشی کا پیغام تھا، کہاں ایک عام سی عورت ہے اور کہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالہ عقد میں آنے والی، اور کہاں ام المومنین کا لقب جو ہے نا وہ ان کو ملنے والا۔ اور ایک اور بات یہاں پہ کہ سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے نا وہ سیدہ عائشہ صدیقہ اور سیدہ حفصہ رضی اللہ عنہما دونوں امہات المومنین تھیں،
اور یہ سیدہ زینب جو ہے نا وہ 5ویں بیوی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے، 5واں نکاح تھا۔ سب سے پہلے آپ کی بیوی سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا تھیں۔ ان کی وفا، ان کی محبت، ان کی جو ہے نا وہ پیارے پیغمبر سے ان کی عقیدت، یہ ایک لازوال اور بے مثال ہے، اور پیارے پیغمبر کی ان سے وفا بھی ایک بڑی بے مثال ہے۔ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کے بعد سیدہ سودا بنت زمعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے نکاح میں آئیں۔ یہ ایک بزرگ خاتون تھی، تو یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں آئیں۔ اس کے بعد پھر سیدہ عائشہ سے نکاح ہوا، پھر سیدہ حفصہ سے نکاح ہوا۔ یہ 4 خواتین تھیں جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم، عائشہ آپ جانتے ہیں ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی تھیں، حفصہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی تھیں۔ سیدہ حفصہ کے نکاح کے 20 دن کے بعد، 20 یا 23 دن کے بعد، یہ سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں آئیں۔ اب مزے کی بات، یہ تینوں سہیلیاں بھی تھیں آپس میں۔ سیدہ حفصہ اور سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہما کو علم تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ زینب سے کیوں نکاح کیا، ان کی دل جوئی کے لیے، ان سے محبت کے لیے۔ ان کے 2 شوہر شہید ہوئے تھے، اس وجہ سے اب وہ اکیلی تھی، ان کو حوصلہ دینے کے لیے اور امت کو پیغام دینے کے لیے کہ اسلامی معاشرے میں کسی خاتون کو اس طرح تنہا اور لاوارث نہیں چھوڑا جا سکتا، جس کی پھر قربانیاں بھی ہوں۔ تو سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ یعنی 3 ہجری ماہ رمضان میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حبالہ عقد میں آئیں۔ اب ان کو جیسے میں نے پہلے عرض کیا ام المساکین کہا جاتا ہے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بھی، اور یعنی اپنی پہلی زندگی میں، اسلام سے پہلی زندگی میں بھی، اور اسلام کے بعد والی زندگی میں بھی، یعنی قبول اسلام کے بعد کی زندگی میں بھی، انہوں نے اپنے علاقے کے غرباء، نادار، مساکین، ضرورت مند، ان کی بہت خدمت کی ہے۔ اتنی خدمت کی ہے کہ لوگوں نے ان کو ام المساکین کا لقب دے دیا۔ ان کے بارے میں کہا، بعض سیرت نگاروں نے لکھا ہے تزوج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زینب بنت خزیمۃ الہلالیہ وہی ام المساکین سمیت بذالک لکثیر اطعام المساکین۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے شادی کی زینب بنت خزیمہ الہلالیہ سے، اور ان کو ام المساکین کا نام دیا جاتا تھا اس لیے کہ وہ لکثیر اطعام المساکین، کہ وہ مساکین کو کھانا کثرت کے ساتھ کھلایا کرتی تھی۔ یہ اسد الغابہ اور دیگر تاریخ کتابوں میں امام ابن کثیر رحمہ اللہ نے اپنی تاریخ میں یہ بات لکھی ہے، وَهِيَ الَّتِي يُقَالُ لَهَا أُمُّ الْمَسَاكِينَ۔ فرمایا یہ وہی خاتون ہے زینب بنت ہلالیہ جن کو ام المساکین کہا جاتا تھا۔ وَلِكَثْرَةِ صَدَقَاتِهَا عَلَيْهِمْ وَبِرِّهَا لَهُمْ وَإِحْسَانِهَا إِلَيْهِمْ، اس لیے کہ یہ ان مساکین پر کثرت سے صدقہ کرتی، ان پہ نیکی کرتی اور ان پر احسان جو ہے نا وہ کیا کرتی تھی۔ تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کا پیغام بھیجا، انہوں نے قبول کیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 400 درہم حق مہر ان کا ادا کیا، 400 درہم ان کو حق مہر دیا گیا۔ آپ کی تمام ازواج کے لیے تقریباً اتنا ہی حق مہر بنتا ہے، تمام ازواج کو اتنا ہی حق مہر دیا گیا ہے، 400 درہم یا 500 درہم کے درمیان سیدہ کو بھی وہی درہم حق مہر کا ملا۔ سیدہ زینب کی ایک خصوصیت ہے جس میں آپ کی کوئی بھی زوجہ محترمہ، کوئی بھی ام المومنین اس میں شریک نہیں ہوئی۔ سیدہ زینب وہ دوسری خاتون ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں وفات پاتی ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں فوت ہونے والی آپ کی پہلی بیوی ہے جن کا جنازہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھا ہے۔ جب سیدہ خدیجہ فوت ہوئی تھی اس وقت جنازہ تھا ہی نہیں، ویسے ہی دعائیں تھیں، آپ نے پڑھی، ان کو تدفین کر دیا گیا۔ لیکن جب سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوت ہوئیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا بذات خود جنازہ پڑھایا، اور جنازہ پڑھنے کے بعد ان کے لیے دعائیں کیں، اور ان کو قبر میں آپ نے اتارا اور ان پر رضامندی کا اللہ سے اظہار کیا۔ بہت تھوڑا عرصہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گزارا۔ سیرت نگاروں نے میں سے بعض نے 2 مہینے لکھا ہے، بعض نے 3 مہینے لکھا ہے، بعض نے 5 مہینے لکھا ہے، بعض نے 6 مہینے اور بعض نے 8 مہینے لکھا ہے۔ زیادہ تر علماء کا خیال یہ ہے کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت میں انہوں نے صرف 8 مہینے گزارے۔ اس لیے سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی سیرت کے حوالے سے کوئی مزید تفصیلات نہیں ملتی، لیکن یہ بات طے ہے کہ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفادار، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے دین پر عمل پیرا، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبادت گزار، انتہائی نیک
اور اللہ کی مخلوق سے محبت کرنے والی خاتون تھیں۔ ہماری آج کی بیٹیوں کے لیے، ہماری بیویوں کے لیے، ہماری بہنوں کے لیے، ہماری ماؤں کے لیے اس میں بہت بڑا سبق ہے کہ سیدہ زینب بنت خزیمہ رضی اللہ تعالی عنہ چونکہ راہ اللہ خرچ کرنے والی تھیں اور ام المساکین کہا گیا، آج ہماری بہنیں اور بیٹیاں بھی یہ سبق سیکھیں، ان کے پاس جو وسائل ہیں، جو اپنے وسائل کے اندر رہتے ہوئے مساکین کی خدمت کریں اور مساکین کو سب کھلائیں پلائیں، ان کے ساتھ جو ہے نا وہ تعاون کریں اور ان کا نظام ان کا چلانے کی کوشش کریں، اللہ کی عبادت کریں، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کریں۔ یہی سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی کا پیغام ہے۔ اللہ پاک ہمیں ان کو رول ماڈل بنانے کی اور ہماری بیٹیوں بہنوں کو ان کو اپنا اسوہ بنانے کی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔